السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو کس طرح پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ تو سامعین کرام، کس طرح نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب اس معشوق حقیقی یعنی اللہ رب العزت نے جو بہت سے بے نام و نشان حجابوں میں پردہ نشین اور بے انتہا عدم نما پردوں میں تھا کہ کوئی ایسا آئینہ ہو کہ جس میں اپنے حسن و جمال، قدرت کے گوناگون جلوے اور کمال اداؤں، ناز و عظمت کی بو، کلموں کے کرشمے دیکھے تو اس وقت یہ نورانی خیال بشکل آئینہ روبرو ہوا۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں، آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو تو اسی شکل کا دوسرا ہو گیا۔ عکس ذات الہی تھا آئینہ میں، نام اس عکس کا مصطفیٰ ہو گیا۔ ایسی صورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہو، آپ پر حسن کا خاتمہ ہو گیا۔ ہے اسی ایک مشعل سے سب مشعلیں، جن سے روشن سمکتا سما ہو گیا۔ سامعین کرام، تفصیل اس کی ارباب خیر اور اصحاب معرفت یوں بیان کرتے ہیں کہ جلشانہ کا سب سے پہلا جلوہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی خلاق مطلق نے تمام کائنات اور جملہ موجودات سے 1,06,70,000 برس پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اس نور سے اللہ پاک نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جا، بس وہ نور ایک نور کا ستون ہو گیا اور بلند ہوا کہ حجاب عظمت تک پہنچ گیا۔ پھر سجدہ کیا اور الحمدللہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی واسطے میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور تجھ سے خلق کی ابتدا اور پیغمبروں کی انتہا کروں گا۔ پھر اس نور کو 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے 10 حصے کیے ہیں، جن سے عرش و کرسی، لوح و قلم، چاند ستارے اور فرشتے، جنت دوزخ، زمین و آسمان، شجر و حجر، جمیع مخلوقات اور تمام موجودات بنے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس میں اس طرح بیان ہے، کونی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہو جا اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر نور محمدی شاد ہوا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاؤس کی شکل میں پیدا کیا اور ہری زمرد کی کینڈل میں رکھ کر شجرۃ الیقین میں لٹکا دیا، تو 1000 برس تک بعبادت معبود عالم تجرد میں مشغول رہا۔ پھر حق تعالی نے آئینہ حیات پیدا کر کے اس طاؤس کے مقابل کیا۔ جس وقت اس طاؤس نے اپنی بے مثال صورت آئینہ میں دیکھی جو نہایت شکیل و جمیل تھی، اتنا خوش ہوا کہ وجد میں آ گیا اور جھوما اور سر سجدہ معبود میں رکھ کر 5 بار سبحان ربی الاعلی کہا۔ اسی وجہ سے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ پھر اللہ تعالی جل شانہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبادت میں مشغول فرمایا کہ سامعین کرام، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے 50,000 برس پہلے عرش مجید کے طواف میں مشغول رہا اور الحمدللہ کہتا تھا۔ حق سبحانہ تعالی نہایت خوش ہوا
اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اور سب رسولوں پر تم کو فضیلت اور بزرگی ہے، اسی طرح تمہاری امت کو تمام امتوں پر فضیلت اور بزرگی دوں گا اور سب سے بہتر بناؤں گا اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ اور فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کہہ دیجئے بنی اسرائیل سے کہ جو کوئی مجھ سے احمد کا منکر ہو کر ملاقات کرے گا تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ رب العزت، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے نزدیک میں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بزرگ پیدا ہی نہیں کیا، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ان کا نام اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا، اور ان کی امت کے بہشت میں داخل ہونے سے پہلے مخلوقات پر بہشت کو حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی امت کون ہے؟ فرمایا بڑے حمد کرنے والے ہوں گے، دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے، اور میں ان سے تھوڑا سا عمل بہت قبول کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند قدوس، اس امت کا تو مجھے نبی بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اس امت کا نبی تو میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب یہ عرض قبول نہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اچھا تو مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے بارے میں شاعر خوب کہتے ہیں، اللہ سے کہتے تھے شامل کر مجھے اس میں، موسیٰ سے کوئی پوچھے رتبے تیرے امت کے۔ سامعین کرام، روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کروں گا، ایک نور قرآن کا اور دوسرا نور ماہ رمضان المبارک کا، اور دو تاریکیوں سے محفوظ رکھوں گا، ایک تاریکی قبر اور دوسری تاریکی قیامت۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مجھ کو تین چیزیں عطا کی، اول میری امت کی جنت مشتاق ہوگی، دوسری میری امت سے دوزخ پناہ مانگے گی، تیسری جو درود مجھ پر بھیجے گا اس کو فرشتے میرے پاس پہنچاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امت کیوں کر خراب ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور بیچ میں مہدی علیہ السلام ہے اور آخری میں عیسیٰ علیہ السلام، غرض کہ اس امت نے بڑی بڑی مرتبے، بڑی بڑی بزرگیاں پائی ہیں۔ خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امتی، اور یہ کس کا مقصد ہے؟ اسی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا اللہ پاک شفیق رحیم و کریم ہے ویسا ہی اس کا حبیب شفیق رحیم و کریم ہے، اور کیسا رحیم کیسا کریم کہ کرم عام بے عذابوں کو ثواب بنا دیا ہے۔ سامعین کرام، جس وقت اللہ پاک نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس وہ مٹی لائیں جو زمین کا نورانی دل ہے۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام با موجب ارشاد رب الانام ماں تمام فرشتگان جنت الفردوس و رفیق الاعلی زمین پر آئے اور ایک مشت خاک مدینہ منورہ کی لی، جس مقام میں اب مزارات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور مٹی نہایت روشن و چمکیلی تھی، اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا اور عطریات اور تسنیم جنت کے پانی میں اس کا خمیر کیا، اور بڑے موتی کے گل بنا کر بہشت کی نہروں میں غوطہ دیا، اور پھر زمین و آسمان اور دریاؤں اور پہاڑوں پر پکارا گیا کہ یہ پاک ذات تمام دنیا کو پیدا کرنے والے کے حبیب ہیں اور تمام نبیوں کے خاتمین ہیں، تاکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو سب پہچان لیں۔ پھر حوالی عرش و کرسی کے ملائکہ نے ان کو پہچانا اور ان کا طواف کیا،
اور تمام فرشتگان زمین و آسمان نے بھی آپ کو پہچانا۔ پھر معبود حقیقی نے ان کو ریافت کے واسطے معمور فرمایا تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قعود میں اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتا رہا، اور یہاں تک کہ ریاضت میں مشغول رہا کہ عرق عرق ہو گیا اور اس سے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اول قطروں کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا فرمایا۔ ایک قطرے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دوسرے قطرے سے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طریقے سے سامعین کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام پیدا کیے۔ اب فرشتوں نے پکارا کہ اے زمین والو، خوش ہو کہ یہ مادہ نورانی محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مشہور فی الاولین و مذکور فی الآخرین ہے۔ اور پہاڑوں اور زمین و آسمان میں یہ صدا بلند ہوئی کہ جو کوئی اس امانت کو لینے کی طاقت رکھتا ہو وہ بارگاہ رب العالمین میں درخواست دے۔ سامعین کرام، تمام انبیاء خاموش رہے۔ جب اس امانت باکرامت کے لینے کی کسی نے اپنے میں لیاقت نہ پائی تو سب خاموش ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح عرض کیا جسے شاعر یوں پیش کرتے ہیں، بولے آدم یہ امانت تو مجھے مل جائے، ہے بڑی چیز یہ دولت تو مجھے مل جائے، بے بہا ہے جو اسے کوئی نہیں لے سکتا، اس کی کچھ بھی نہیں قیمت تو مجھے مل جائے۔ حکم ہوا، یعنی سامعین کرام حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لینے کی درخواست پیش کی۔ حکم ہوا آدم علیہ السلام کی پشت میں اس امانت کو رکھو، تو یہ نعمت کبریٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو عطا کی گئی۔ تو سامعین کرام، آپ نے بیان سنا اس ویڈیو میں کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو کس طرح پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ان کا جسم خاکی کس طرح پیدا فرمایا۔ صحیح جانکاری کے لیے اسی طرح ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کو دیکھنے کا موقع ملے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔